اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ سیکنڈ ویو کیوں آئی؟ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ہمت کر کے ہم نے باقی اگر ہم ملکوں کے حالات دیکھیں تو ہمارے قدرے بہت بہتر حالات تھے اور اللہ کی اس میں بہت بڑی ہمارے پہ مہربانی تھی۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے انڈسٹریز بھی کھولی، اس کے اندر کاروباروں کا کام بھی شروع کیا، اسکول کالجز بھی کھلے، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا جو رسومات ہوتی ہیں لوگوں کی زندگی کی، شادیاں، شادی گھر وغیرہ سب کی اجازت مل گئی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ایس او پیز پریکٹس کرنے چاہیے لوگوں نے انکار کر دیا پریکٹس کرنے سے، اور انکار کر دیا یا اس چیز کو اہمیت نہیں دی۔ اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مریض جو ہے کرونا کا ہے تو اب لوگ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو مسلسل یہ بات کر رہے تھے، تو آئی بلیو کہ پور کمپلائنس جو تھی ہماری ایس او پیز کی، اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز جو ہے دوبارہ ریسرجنس ہوئی ہے اس کی۔ اور ہمارے لیے تو اس وقت بہت فکر کی بات اس لیے آپ کو پتہ ہے سارے اسکول کالجز بند کر دیے گئے، بیکاز وی بلیو کہ ایک وہ سورس بہت بڑا ہے اسپریڈ کا، اور دوسرا بہت بڑا سورس جو اسپریڈ کا ہے وہ اجتماع، خاص طور پہ بڑے اجتماع جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو مسلسل اپیل کرتی رہی ہوں سب کو کہ آپ مہربانی کر کے اس طرح کوئی اجتماع نہ کریے، نقصان بہت ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ گجرانوالے کے اجتماع کے اندر کوئی روک تھام نہیں کی گئی تھی۔ ہم نے ان کو میں نے تو اپنی 2 ٹیمیں بھجوا کے اپنے اپوزیشن والوں کو باقاعدہ سینیٹائزرز اور ماسک بھی بھیجے تھے، وہ علیحدہ بات ہے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ اس وقت گجرانوالہ کا انفیکٹیوٹی ریٹ 4% پہ پہنچ گئے۔ جہاں تک تعلق ہے یہ باقی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اس لیے آپ کے سامنے سب کے سامنے رکھنے کی ضرورت تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اگر ہم اپنے ایس او پیز پہ کمپلائنس نہیں کریں گے اور ایس او پیز جو ہیں ان کو پریکٹس نہیں کریں گے تو سچویشن اس طرح کی ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ کل ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے، جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم باقی ملکوں سے اس وقت ہماری منفرد حیثیت ہے اور جس کی ساری دنیا میں اپریسیشن ہوئی ہے، اور یہ کوئی ہم نے نہیں اپریشیٹ کیا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیو اپریشیٹڈ اٹ، جس کے اندر یونائٹڈ نیشنز والوں نے کہا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز نے کہا، ایوری بڈی اپریشیٹڈ کہ جس طریقے سے پاکستان نے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ سارے صوبوں نے مل کے ایک ایفرٹ کی، اس کی وجہ سے تعداد مریضوں کی کم ہوئی اور ہم اپنی یہ کیا کہتے ہیں اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو دوبارہ بحال کر سکیں۔ لیکن سچویشن جو ہے اس وقت جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں پشاور کے اندر انفیکٹیوٹی ریٹ پشاور کا سب سے ہائیسٹ ہے، اور اس وقت اگر ہائیسٹ ہے تو 2 منٹ بندہ سوچتا ہے کہ کیا ایسی خاص بات ہوئی وہاں جو اتنا ہائی ہو گیا۔ آپ کو بھی مجھے پتہ ہے کہ بھی جہاں جہاں بھی اجتماع ہوں گے وہاں یہ پرابلم ہوگا ضرور، اور میرا خیال ہے ان چیزوں سے ہم سب کو گریز کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے۔ ناٹ اونلی ڈز اٹ افیکٹ یور اکانومی، بیکاز نیچرلی جب آپ بند کرتے ہیں، اب دیکھیں جب ہم نے شادی گھر بند کر دیے تو سردی کا موسم ہے، کتنے لوگ باہر بندوبست کر سکتے ہیں، کھلے عام میں بندوبست کر سکتے ہیں، اور وہاں اب شادی کا ٹائم جو ہے وہ بھی 11 سے 3 بجے کر دیا ہے کہ دن میں شادیاں ہو جائیں تاکہ لوگوں کا کاروبار، یہ ایک بڑا مشکل قسم کے وہ کہتے ہیں ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہ کاروبار بھی چلتا رہے، لوگوں کی روزگار بھی چلتی رہے، اور ہم کسی طریقے سے وہ رکاوٹ ڈالیں اور کمپلائنس کروائے ایس او پیز کے کہ یہ وبا نہ پھیلے۔ تو اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ بیلنس ٹو مینٹین، مطلب بالکل ہم اس پہ ایک شارپ ایج سارٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں، کسی طرح بھی ہم اس طرف گر جائیں کہ جی اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں سب کچھ بند کر دیجئے، تو آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان اکانومی کے ہوتا ہے۔ بہت بڑی دنیا کی اکانومیز اس وقت گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئی ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ یو ٹاک اباؤٹ امریکہ، سب سے ہائیسٹ ریٹ آف ان ایمپلائمنٹ ایٹ دا مومنٹ ان امریکہ، انہوں نے کہا جی in the last 70 years after the Great Depression اس وقت سب سے زیادہ بڑا ریٹ ہے ان ایمپلائمنٹ۔ اسی طریقے سے آپ کے ویسٹرن یورپ کے حالات دیکھ لیجئے، آپ انگلینڈ کے حالات دیکھ لیجئے، سچویشن از بیڈ، اور ہمیں ویکسین کا جب تک نہیں آئے گی تو ہم نے حفاظتی تدابیریں جو ہیں انہی کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہم اس وبا کو روک سکیں۔ ویکسین کے اوپر آپ کو پتہ ہے اس وقت کام ہو رہا ہے، 3را ٹرائل اس کا شروع ہو گیا ہے۔
پاکستان نے ایک بہت بڑی فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بڑی رقم مخصوص کی ہوئی ہے کہ ہمیں کبھی جب بھی ویکسین سکسیسفل ہوگی انشاءاللہ وہ ویکسین ہم سب سے پہلے لا کے اور جو سب سے ولنریبل گروپ ہے سوسائٹیز کا، جیسے فار ایگزامپل فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ان کو دی جائے. پھر اس کے بعد جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں، جو سب سے زیادہ سسیپٹیبل گروپ ہے، جیسے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، لوگ جن کی کمپرومائزڈ امیونٹی ہے، یا وہ لوگ جو آلریڈی بیماریوں سے سفر کر رہے ہیں، جیسے شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر، ان کی زیادہ ٹینڈنسی ہے کہ خدا نخواستہ سچویشن خراب سے خراب ہوتی چلی جائے. تو میں یہ ساری سچویشن اس لیے آپ سب کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک اپیل کرنا چاہ رہی ہوں. بہت دنوں کے بعد میں آ کے بیٹھ کے آپ سب کے سامنے ایک اپیل پوری قوم سے اپیل کر رہی ہوں کہ یہ وقت ہے جب ہمیں سب کو ساتھ کھڑا ہو کے اور SOPs کو پریکٹس کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر اکنامک ڈپریشن نہ آئے، اکنامکل ڈاؤن فال نہ آئے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم SOPs مینٹین کریں. ایک ماسک پہننے سے، آپ یقین جانیے، ایک ماسک پہننے سے سائنٹیفکلی پروو ہو گیا ہے کہ 70% آپ بیماری روک سکتے ہیں صرف ایک ماسک پہننے سے. اور ماسک پہننے کے علاوہ اگر آپ اپنی سوشل ڈسٹینسنگ رکھ لیں، آپ ہاتھ بار بار اپنے دھو لیں، اور کوشش یہ کریے کہ جو ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، جو روز معاش کمانے کے لوگ ہیں ان ضرور گھر سے نکلیں، کسی اور ایکٹیویٹی پہ نہ نکلیں تو آپ بچاؤ کر سکتے ہیں. بچوں کا اسکول بند کرنا اور کالج بند کرنا ایک مشکل ترین ڈیسیجن تھا ہمارا. وجہ یہ ہم بھی، ہمارے لیے بچوں کی تعلیم سب سے اہم ہے، لیکن ہم نے اس لیے بند کیے کہ بیکاز بچوں میں شاید اس طرح سمٹمز نہ آئیں، لیکن گھر آ کے اگر وہ کسی بڑے کو یا بزرگ کو ان سے لگ جائے انفیکشن تو پھر ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اور آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں، ریکور تو ہمارے اب ملک میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کیا ہے کرونا سے، لیکن 30% سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ریکوری کے بعد سائیڈ افیکٹس ہیں اس کے. مت بھولیے گا کہ یہ بیماری ایک ایسی موذی بیماری ہے جو اپنے سائیڈ افیکٹس چھوڑ کے جاتی ہے. لنگس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، پیپل آر افیکٹڈ، اور آن ریکارڈ ہے کہ جن کی ذرا سیویئر النس تھی اور جن کو نمونیاز ہوئے، فائبروسس، ان کو اب بھی اس وقت بھی وہ نیگیٹو تو ہو گیا، لیکن اینڈ آف دا ڈے دے آر اسٹل سفرنگ فرام لنگ پرابلمس. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں سب کو پتہ ہونا چاہیے، سب کو خبر ہونی چاہیے، اور پوری کوشش ان کی یہ ہے کہ ان کو بالکل کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہر طریقے سے وبا سے بچانا چاہیے. آخر میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ کل سے شور و غل مچا ہوا ہے ملتان کے جلسے کا. آپ لوگوں کے سامنے مجھے میرا خیال ہے کچھ آپ بچوں نے میں سے انٹرویو بھی لیا تھا. میں آپ کے سامنے میں اپیل کر رہی ہوں، پچھلے 3-4 دنوں سے آپ کے سامنے ہی اپیل کی کہ آپ خدا را پلیز ضرور، جلسوں کا ٹائم بڑا ہے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، ملک کی سلامتی، لوگوں کی صحت ہمارے لیے اولین فرض ہے ہمارا. اگر لوگوں کی صحت رہے گی تو انشاءاللہ جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے. نہ آپ کہیں جا رہے ہیں نہ ہم کہیں جا رہے ہیں، جلسے جلوس کا بڑا ٹائم ہے، تو مہربانی کر کے آپ جلسے جلوس نہ کریں. تو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس طرح کا رویہ اپوزیشن نے اس وقت اختیار کیا ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ ایک طرف ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں. وطن کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، کوئی بلڈنگوں کے ساتھ تھوڑی محبت ہوتی ہے، کوئی درختوں سے ہوتی ہے یا کہ وہاں کے سڑکوں سے ہوتی ہے. آپ انسانوں سے محبت کرتے ہیں. یہ پاکستان اور یہ قوم جو ہے یہ لوگوں کے اوپر، یعنی لوگ بناتے ہیں نا اس قوم کو. اگر ہمیں اپنی قوم کی اتنی فکر ہے تو پھر ہمیں ان کی صحت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے. میں ابھی بات ختم کرتی ہوں، آپ کے صبر سے میں سب کے سوالوں کا جواب دوں گا. اس لیے میں تو ایز اے ڈاکٹر نمبر 1 اینڈ ایز ہیلتھ منسٹر، کیونکہ سب سے زیادہ تو میں پریشر میں آ جاتی ہوں جب مریض بیمار ہوتے ہیں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ یہی کروں گی اور سب کو اپیل کروں گی کہ مہربانی کر کے تھوڑا سا صبر کر لیجئے. انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. آلریڈی ہم پلیٹو کی طرف جا رہے ہیں، ہم حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے. اگر بہتر ہو گئے تو چند دنوں کے بعد پھر آپ یہ کام کر لیجیے گا. جی پہلے آپ کو، پھر آپ کرنا. جی یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم تو بات ہی ہے
کہ وہ تو جلسے کرے گی، وہ تو پیچھے رکنے والی نہیں ہے، کیا اس حوالے سے محکمہ صحت نے ہسپتالوں کے اندر کوئی ایمرجنسی مزید نافذ کی ہے؟ کیونکہ ہسپتالوں کے اندر SOPs پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جا رہا. اس حوالے سے لاہور کے ایک سرکاری بڑے ٹیچنگ ہسپتال میں بھی OPD گزشتہ کئی دنوں سے بند ہے. وہ کہہ رہے کہ انتظامیہ کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر ہے اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. محکمہ صحت اس حوالے سے کیا کرے گا؟ کیونکہ دسمبر میں ایک بڑا جلسہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے جی، جہاں تک مریضوں کا تعلق ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے صحت کی ہر قسم کی سہولت میں بہت امپرومنٹ لائے ہیں. آپ کے سامنے آج ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم 20,000 سے لے کے 25,000 ٹیسٹ روزانہ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 18 نئے لیب بنا لی. ہسپتالوں کے اندر اس وقت ہمارے پاس 10,000 بیڈز ایسے ہیں جن پہ سینٹرلی آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں کہ مریضوں کو اگر آکسیجن کی ضرورت پڑے تو مریضوں کو آکسیجن ملے. وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھا کے اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف وینٹیلیٹرز 2,500 پہ چلے گئے ہیں، جس میں ہم نے تقریباً بہت بڑی جو تعداد ہے وہ مریضوں کے لیے، انہی مریضوں کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے. یہ سارا کام کیا ہے ہم نے. نئے 50 بیڈز جو ہیں وہ ایڈ کیے ملتان کے اندر. یہ سارے کام تو ہم کریں گے ہی کریں گے، اس پہ تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ پھر بھی کسی بھی اتنے بڑے بڑے جو جن کی انفراسٹرکچر ہیلتھ کے اتنے بڑے بڑے تھے وہ اس وقت انڈر پریشر ہیں باہر کی دنیا میں. تو اگر خدا نہ خواستہ تعداد بڑھے تو پھر ہم بھی پریشر میں آ جائیں گے. جہاں تک تعلق ہے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا، پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہمارے پاس وافر مقدار میں اس وقت سارے اسپتالوں میں موجود ہے. ہر قسم کی دوائی ہم نے انشور کی ہے جو خاص طور پہ کووڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ وافر مقدار میں وہ سارے اسپتالوں میں بھی موجود ہے. یہ سب کچھ ہم نے تیاری پوری کی ہوئی ہے. لیکن کیا یہ ضروری ہے؟ اور جہاں تک آپ نے فرمایا بالکل آپ نے صحیح